میرا نام پاسٹر مہتاب ہے اور آج اس موقع پر میں آپ کے سامنے چھٹا کلمہ پیش کروں گا۔ پاسٹر جاوید صاحب کا شکریہ، انہوں نے یہ موقع بخشا۔ جیسا کہ بڑی ترتیب کے ساتھ کلمات کو ہم سن رہے تھے، اور یہ سارے کلمے جو ہیں یہ کسی ایک انجیل کے اندر ہمیں نہیں ملتے، بلکہ مختلف اناجیل کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اور جو بائبل کے اسکالرز ہیں انہوں نے اسے ترتیب دیا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا اس کی ایک ترتیب، مسیح نے کس ترتیب سے یہ کہا، اور ہم اسی ترتیب سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ آمین۔ معافی، پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ ذمہ داری، پھر اس کے بعد ہم نے اور دو کلمات کو سنا۔ چھٹا کلمہ یوحنا کی انجیل 19واں باب اور 30ویں آیت، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب اور 30ویں آیت لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ کیا ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ چھٹا کلمہ ہم اپنی کلیسیاؤں میں اسے فتح مندی کا کلمہ قرار دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ ایک شخص کو صلیب پر مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور وہ بہت جلد موت کے منہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسے مارا گیا، روندا گیا، کچلا گیا، اور وہ ایک بے بس انسان کی مانند یہ سارا کچھ سہتا گیا۔ اب صلیب پر اسے لٹکا دیا گیا، جڑ دیا گیا، اور ساری دنیا کے سامنے سے پیش جب کیا گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہوا، تمام ہوا۔ تو یہ فتح مندی کا کلمہ کیسے ہمارے لیے کہتا ہے؟ ایک ہندو گاؤں کے اندر گڈ فرائیڈے والے دن جیسس مووی دکھائی گئی، گڈ فرائیڈے والے دن، اور جب جیسس مووی دکھائی گئی، مووی کے اختتام پر انہوں نے کہا یہ کیسا ہیرو ہے کہ جو مر گیا، یہ فلم کیسی ہے کہ جس کا ہیرو ہی مر گیا ہے۔ تو یہ فتح مندی کیسے ٹھہری؟ ہمارے ہمسائے، ہمارے کزنز، وہ یہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی، خدا کا نبی جو ہے، وہ مر جائے اور خدا اسے بچانے نہ پائے۔ پام سنڈے والے دن یہی مسیح جو آج صلیب پر لٹکا ہوا ہے، ایک بڑے شان کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد ایک بھیڑ موجود ہوتی ہے جنہوں نے ہاتھوں میں کیا پکڑی ہوتی ہیں؟ کھجور کی ڈالیاں، اور اس کے استقبال کے لیے کیا نیچے بچھا رہے ہوتے ہیں؟ اپنے کپڑے۔ کیونکہ جو منظر ان کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کا کون آ رہا ہے؟ بادشاہ۔ پولیٹیکل ریزن ان کے ذہن میں تھا، سیاسی ریزن ان کے ذہن میں تھا کہ یسوع مسیح ایک ایسا لیڈر ہے جو آئے گا اور روم کا تختہ جو ہے یہ کیا کرے گا؟ الٹ دے گا، اور اس کے بعد ہماری اپنی حکومت ہوگی، یہودی حکومت، یسوع مسیح کی سلطنت کا بادشاہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاگرد آپس میں لڑتے تھے کہ یسوع مسیح جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا تو ہم تیرے سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ ایک وزیر خارجہ اور ایک صدر۔ لیکن یہی لوگ 6 دن کے فرق کے بعد گڈ فرائیڈے والے دن ہاتھ ان کے خالی
اور ہاتھوں میں ڈالیوں کی بجائے یسوع مسیح کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ اسے کیا دو؟ سلیب دو۔ یہ کیسا ہیرو ہے؟ یہ کیسی فتح مندی ہے پھر؟ میرے عزیزو، یہ ایک رخ ہے تصویر کا۔ یہ جسمانی عقل اور آنکھ کی تصویر کشی ہے، لیکن ہم جو روحانی ہیں اور مسیح یسوع کے خون کی قدرت سے نئی زندگی کو اپنے اندر رکھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ روحانی آنکھوں اور عقل سے دیکھا جائے تو یہ تمام ہوا واقعی میں فتح مندی کا کلمہ ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح نے جو خون ہمارے لیے بہایا، اسی کے عوض ہماری آنکھیں روشن، ہماری عقلیں روشن، ہمارے دل کھل گئے، ہم مسیح یسوع مسیح کا اور روح القدس کا مقدس بن جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم اس کلمے کو، جسے دنیا ہارا اور شکست خوردہ کہتی ہے، ہم اسے فتح مندی کی علامت کہتے ہیں کہ واقعی میں تمام ہوا۔ اب یہ تمام ہوا کیا تھا؟ یونانی زبان میں تمام ہوا کے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے ٹیٹیلسٹائی، جس کا مطلب ہے کسی کام کا یا مشن کا پورا ہو جانا، ٹاسک اکمپلشڈ، مقصد پورا ہو جانا، پروجیکٹ کمپلیٹڈ۔ ہم اس وقت اس الفاظ سے یا اس فکرے سے ناواقف ہیں، لیکن ان دنوں میں جب کوئی نوکر کسی کام کو، مشن کو پورا کرتا تھا تو وہ اپنے مالک کو آ کر رپورٹ کرتا تھا ٹیٹیلسٹائی، کہ کام پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ کون سا کام ہے؟ میں جلدی سے اس کے بارے میں چند ایک باتیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، وہ نبوتیں جو مسیح کی بابت پیدائش سے لے کر ملاکی تک لکھی گئی، وہ ساری پوری ہو گئی۔ پہلی نبوت ہمیں نظر آتی ہے پیدائش 3 باب 15 کی آیت، جو پاس صاحب نے آگے کوٹ کیا۔ پام سنڈے کی نبوت زکریا 9 باب 9 آیت۔ زبور بڑے بڑے ہیں، یہ ساری نبوتیں مسیح یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ فتح مندی نہیں ہے؟ یہ بائبل کی ایتھینٹسٹی کو، اس کو پروو کرتی ہے کہ یہ سچا خدا کا کلام ہے۔ یہ ساری نبوتیں اس مسیح کی ذات کے اندر کامل کر دیتی ہیں، اس کے الفاظوں کے اندر اس بات کو کہ خدا کا کلام جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ سچا ہے۔ تمام نبوتیں کیا ہوئی؟ تمام ہوئی۔ آپ کا جواب ہوگا تمام ہوئی۔ دوسری بات، اس کی فزیکل سفرنگ، اس کا جسمانی دکھ اٹھانا تمام ہوا۔ جس دن سے یہ پیدا ہوا، یہ بچہ زمین پر آیا، اس دن سے اس کے لیے آزمائشیں کھڑی تھی۔ پہلی آزمائش کس نے پیدا کی؟ ہیرودیس نے۔ جس دن سے پیدا ہوا آخری دن تک اس مرد خدا اور خدا کے بیٹے کی زندگی کے اندر کوئی دن سکون کا نہیں ہے۔ ساری فزیکل سفرنگ کیا ہوئی؟ آپ کا جواب تمام ہوئی۔ تیسری بات، ہمارے گناہوں کا کفارہ تمام ہوا۔ آمین۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ تمام ہوا۔ ان دنوں میں احبار کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ خروج سے جب یہ بنی اسرائیل ہم پڑھتے ہیں کہ نکلتی ہے، اور اس کے بعد ایک شریعت خدا جب دیتا ہے، آپ کو شریعت جو خدا نے دی ہے آپ کو خون سے یہ بھری پڑی نظر آئے گی۔ قربانی قربانی قربانی۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ بڑے اور بچڑے کی بجائے کبوتر لے آیا ہے، پرندے لے آیا ہے۔ ایک پرندے کو ذبح کیا، دوسرے پرندے کو اس کے خون میں ڈبو کر اسے آزاد چھوڑ دیا۔ یعنی وہ پرندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جس کا خون میرے اوپر ہے اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خون کی وجہ سے میں بچ گیا۔ بڑی بڑی ہے شریعت، اور کلام یہ کہتا ہے بغیر خون بہائے معافی
یہ ساری معافی، یہ ساری قربانی مسیح میں کیا ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے۔ تو ہماری قربانی مسیح میں کیا ہوئی؟ تمام ہوئی۔ چوتھی بات، شریعت کا تقاضا پورا ہوا۔ خدا رحیم ہے اور ساتھ ساتھ عادل بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوشش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ دا برج نام کی ایک شارٹ مووی ہے، یوٹیوب پر آپ ضرور دیکھیے گا۔ ایک شخص کا، اور اس کا کام یہ تھا، آپ نے یوئیدو یہ ہنگنگ ریور جو ہے یہ سب نے دیکھا ہے، اس کے اوپر سے ٹرین گزرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ریور تھا اور وہ برج اوپن ہوتا تھا کیونکہ جو شپ تھا وہ گزرتا تھا وہاں سے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس برج کو کیا کرتا تھا؟ واپس جوڑتا تھا تاکہ اس کے اوپر سے کیا گزر جائے؟ ٹرین گزر جائے۔ ایک دن یہ شخص اپنے بیٹے کو جاب پر لے جاتا ہے۔ جو یہاں پر والدین بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو جب یہ برج اوپن کرتا ہے تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور کھیلتے کھیلتے وہ بچہ جہاں سے لیور کو کھینچا جاتا ہے اس مشین کے اندر گر جاتا ہے۔ یا آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا، آپ کو مووی ملے گی، بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے یسوع مسیح کی اور خدا باپ کی۔ اب وہ باپ ایک دم سے بچے کو آواز دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بچہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ بھاگتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے کہ بچہ کدھر گیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دیکھتا ہے تو اسے وہ بچے کا بال جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کھڈے کے پاس یا اس مشین کے پاس، اور وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو ایک دم سے ٹرین کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے۔ اور جب ٹرین کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے تو وہ ایک قدم پیچھے بڑھتا ہے کہ میں لیور کو کھینچوں تاکہ یہ برج ایکول ہو جائے اور ٹرین گزر جائے، لیکن ایک دم سے اسے یاد آتا ہے کہ اگر لیور کھینچا تو میرا بچہ مشین میں آ جائے گا۔ وہ پھر آگے بڑھتا ہے، وہ پھر پیچھے جاتا ہے، وہ پھر آگے پیچھے سوچتا ہے کہ یا تو میں اپنے بچے کو بچاؤں گا اور یا تو میں اس ٹرین میں بیٹھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بچاؤں گا۔ آخرکار وہ یہ فیصلہ لیتا ہے روتے ہوئے، چیختے چلاتے کہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں گا، لیکن میں ان ہزاروں لوگوں کی جان کو کیا کروں گا؟ اور وہ جا کر اس لیور کو کھینچ لیتا ہے۔ اور جب وہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس شخص نے اپنے بچے کو قربان کر دیا ہے، اس شخص نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے آج تم لوگ جو سکون اطمینان میں ہو، ہنس رہے ہو، اس کی وجہ میری اولاد ہے۔ یہی خدا باپ نے آپ کی اور میری خاطر کیا ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا تھا کہ کوئی قربان ہوتا، اور وہ بھی ایسا شخص جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ تو شریعت کا تقاضا مسیح یسوع میں کیا ہوا؟ پورا ہوا، تمام ہوا۔ پانچویں بات، خدا باپ کے تخت کے سامنے جانے کے ہم اہل ٹھہرے، جو کہ مسیح یسوع کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ہم اس لائق نہ تھے، لیکن خطوط میں لکھا ہے کہ اب ہم بڑی دلیری کے ساتھ فضل کے تخت کے سامنے جا جاتے ہیں۔ یہ بھی مسیح یسوع کی قربانی کے ہی عوض ممکن ہوا۔ ابلیس اور اس کی ساری قوتیں جو ہیں وہ مسیح یسوع کی صلیب اور اس کے خون کے باعث جو ہے وہ کچلی گئی۔ یہ تمام ہوا۔ ہماری شفا، ہماری نجات، ہماری خوشحالی، ہمارا اطمینان، یہ سارا کچھ صلیب پر کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ میرے عزیزو، آج یہ فتح مندی کا کلمہ ہمارے لیے کیا مقام رکھتا ہے؟ اگر آپ اور میں دیکھیں، دکھ ہماری زندگی میں ابھی بھی موجود ہے۔ آزمائشیں، ہر دن ایک نئی آزمائش ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ہر دن ایک نئی پریشانی ہمارے سامنے ہے۔ میں چیلنج دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک شخص ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں، ایک بھی نہیں۔ دکھ ہے،
مشکلات ہیں، اس دنیا میں ہر روز ہم دکھ اٹھاتے ہیں، تو یہ فتح مندی کا کلمہ ہمارے لیے کیا مقام رکھتا ہے؟ آج میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، ہم جسمانی نہیں روحانی ہیں۔ اس دنیا میں تو دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن چکے ہیں۔ اس دنیا میں تو پریشانیاں اٹھاتے ہیں، لیکن کل ہم خدا باپ کے تخت کے سامنے دلیری کے ساتھ مسیح یسوع کے خون کو اپنے اوپر لے کر کہیں گے کہ باپ میں حاضر ہوں۔ آمین۔ ہم نجات اور ابدی زندگی کے وارث ہو گئے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے کیا تمام کیا؟ ابلیس اور گناہ کی قوت کو کچل ڈالا۔ اب ابلیس اور گناہ کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے مسیح نے کہا تمام ہوا۔ آمین۔ کہیں میرے ساتھ، تمام ہوا۔